مالدار کا جنازہ ہو، چاہے وہ مرنے والا 1 نمبر کا پیوٹ ہو، معافی کے ساتھ، اس لیے کہ مال والا تھا، 1 نمبر کا پیوٹ ہو، 1 نمبر کا عیاش ہو، 1 نمبر کا سود خور ہو، 1 نمبر کا رشوت خور ہو، 1 نمبر کا چٹی چلانے والا، فنڈ چلانے والا، عیار اور مکار کا جنازہ کیوں نہ ہو، تو اس جنازے میں ہم جا کر کے کاندھا دیتے ہیں، اسی لیے کہ ہمیں اب ہم ان سے بدلہ نہیں لیں گے۔ یہ میرے نبی کا اخلاق تھا کہ اتنا پریشان رہے، پتہ چل گیا کہ دشمن کون ہے، یہ بھی پتہ چل گیا کہ جادو کرانے والا کون ہے، یہ بھی پتہ چل گیا کہ جادو کرنے والا کون ہے، لیکن میرے آقا ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات، محبوب رب الارض والسماوات، الذي اسمه مکتوب فی الانجیل والتوراة، ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو اور بزرگو، اللہ پاک نے رحم فرما دیا، کرم فرما دیا کہ رب کائنات ہم سب کو اپنے گھر میں اپنی عبادت کے واسطے آنے کی توفیق دی۔ رب کائنات ہمارے آنے کو قبول فرمائے۔ گزشتہ جمعہ بتا رہا تھا، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے اس بات کو وہیں روکنا پڑا تھا کہ میرے اور آپ کے نبی، تمام کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو ہونے کی حکمت کیا ہے۔ نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، کائنات کو رب نے پیدا کیا رسول کے صدقے، اس رسول پر، اس نبی پر، اللہ کے لاڈلے پیغمبر پر جادو کا اثر کیوں ہوا؟ حکمت صرف اتنی ہے کہ میرے اور آپ کے نبی تمام کائنات کے نبی کو اس وقت مشرکین مکہ، کفار مکہ، اس وقت کے یہودی جادوگر کہتے تھے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ نبی کو لوگوں نے جادوگر کہا، ساحر کہا، لوگوں نے دیوانہ کہا، اللہ معاف فرمائے مجھے، لوگوں نے دیوانہ کہا، مجنوں کہا، تو لوگ اس میں جادوگر بھی کہتے تھے کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے، اور جادوگر کو جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ اللہ نے نبی کے اوپر جو جادو کا اثر ہونے دیا ہے کہ لوگوں کو بتانا تھا یہ جو میرا محبوب ہے، یہ نبی جس کو تم جادوگر کہتے ہو، یہ جادوگر نہیں ہے۔ اب لوگ کہنے لگے کہ اگر یہ جادوگر ہوتا تو جادو کا اثر ان پر نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ جادوگر نہیں ہے۔ ایک حکمت یہ بھی ہے۔ تو بہرکیف آقا انعامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو، حضرت علی کو لے کر اس کنویں میں سے، زروان نامی کنواں میں سے جادو کے سامان نکال کر حضرت علی سے آپ نے فرمایا کہ اسے دفن کر دو، اللہ کے نبی کو سکون ملا، راحت ملی۔ تو صحابہ کہتے ہیں، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، فرمانے لگے یا رسول اللہ پتہ تو چل گیا ہے کہ جادو کرنے والا کون ہے، لبید بن عاصم ہے، اگر آپ کی اجازت ہو
تو لبید بن عاصم کو جا کر ہم پکڑیں گے اور ان کے ٹکڑے کر دیں گے، ہم بدلہ لیں گے۔ میرے اور آپ کے نبی، تمام کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحاباؤ، او علی، او میرے بھائی، مقصد شفا پانا تھا، اللہ نے شفا دے دیا، اب ہم ان سے بدلہ نہیں لیں گے۔ یہ میرے نبی کا اخلاق تھا کہ اتنا پریشان رہے، پتہ چل گیا کہ دشمن کون ہے، یہ بھی پتہ چل گیا کہ جادو کرانے والا کون ہے، یہ بھی پتہ چل گیا کہ جادو کرنے والا کون ہے، لیکن میرے آقا ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا اخلاق ہے۔ آؤ میں بات بتاؤں، میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے اتنا اونچا اخلاق دیا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ تو قرآن کہتا ہے۔ اور میرے نبی دعاؤں میں کیا کہتے تھے؟ دعاؤں میں کہتے، یا اللہ جس طرح سے آپ نے میرے چہرے کو خوبصورت بنایا ہے، اے رب جس طرح سے آپ نے مجھے خوبصورتی عطا کی ہے، مجھے اچھا اخلاق بھی عطا فرما۔ کون دعا فرما رہے ہیں؟ نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، یہ دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اچھے اخلاق عطا فرما، جس طرح سے آپ نے میرے چہرے کو خوبصورت بنایا ہے، میرے اخلاق کو بھی خوبصورتی عطا فرما، میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا۔ یہ نبی کی دعا ہے۔ اور اتنا اچھا اخلاق والا کائنات میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ فتح مکہ کے وقت آپ نے دشمنوں کو بھی مار دیا۔ یہ نبی کا اخلاق تھا، نبی کا کردار تھا۔ ایک شخص کی بات بتاؤں میں، واقعہ یاد آ رہا ہے، صفوان بن امیہ کا بیٹا صفوان جب مکہ فتح ہو گیا، مسلمان قبضہ کر لیے، تو صفوان گھوڑے کے اوپر بیٹھتا ہے اور سیدھا جدہ آ جاتا ہے۔ ساحل سمندر کے کنارے آ کر سوچ رہا ہے کہ میں نبی کے غلاموں کے ہاتھوں سے مرنے سے اچھا، نبی کے ہاتھ میں مرنے سے اچھا کیوں نہ یہاں کود کر اپنی جان دے دوں، میں مر جاؤں گا مگر ان کے ہاتھ نہیں لگوں گا، نہیں آؤں گا۔ یہ کنارے بیٹھ کر کے سوچ ہی رہا ہے، ادھر آقا کے پاس صفوان کا ایک دوست جس کا نام حضرت عمیر ہے۔ حضرت عمیر نے کہا یا رسول اللہ، صفوان میرا دوست ہے، اگر آپ ان کو امان دے دے اور میں صفوان سے جا کر بات کروں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمیر امان ہے۔ عمیر نے کہا حضرت وہ بڑا چالاک آدمی ہے، یا رسول اللہ وہ بڑا چالاک آدمی ہے، ایسے ہی نہیں مانے گا، کچھ نشانی دیجئے تاکہ وہ مان جائے۔ میرے آقا نے سر سے اپنا کالا عمامہ اٹھا کر کے ان کے ہاتھ دے دیا، جاؤ صفوان کو کہنا، یہ نشانی بتانا کہ نبی نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ عمیر گھوڑے کے اوپر سوار ہوا، جدہ کے لیے نکلا، اور یہ صفوان بن امیہ ساحل سمندر کے پاس بیٹھا ہے کہ مجھے تو خودکشی کرنا ہی ہے، مرنا ہی ہے۔ اتنے میں عمیر آیا، حضرت عمیر نے کہا صفوان رک جا، میں تیرے لیے امان لے کر آیا ہوں۔
صفوان نے عمیر سے بات کی، کیا امان ہے؟ کیا مجھے امان ملے گا؟ مجھے معاف کریں گے محمد؟ ہاں معاف کریں گے، میں تجھے لینے آیا ہوں۔ تو صفوان کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اتنا بڑا ان کا دشمن، وہ مجھے معاف کر دے؟ کیا ثبوت ہے کہ وہ نبی نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ تو حضرت عمیر، صفوان چونکہ دوست ہے، صفوان کو اللہ کے نبی کا امامہ دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو نبی نے امامہ دیا ہے۔ صفوان خوش ہوا، پھر مکہ آیا۔ مکہ آ کر ابھی گھوڑے کے اوپر ہی بیٹھا ہے۔ عمیر نے کہا یا رسول اللہ، صفوان آقا یوں ہی بیٹھے ہیں۔ فرماتے ہیں کون؟ صفوان بن امیہ۔ اچھی بات ہے، اللہ کے نبی نے صفوان کو دیکھا۔ صفوان کہنے لگا اقمت نزلت والا خرجت، اگر میرے لیے امان ہے تو میں اتروں گا، نزلت اترتا ہوں، اگر میرے لیے امان نہیں تو پھر میں یہیں سے ایڑی لگاؤں گا گھوڑے کو، اور ایک ہی اس میں پھر ساحل سمندر پہنچوں گا۔ کیا میرے لیے امان ہے؟ میرے نبی مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں ہاں صفوان تیرے لیے امان ہے، نزل اتر تیرے لیے امان ہے۔ صفوان اتر کر کھڑا ہوا۔ میرے نبی نے فرمایا صفوان، اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، میرے بارے میں اب کیا خیال ہے؟ تو صفوان کہنے لگا اے اللہ کے نبی، مجھے 2 مہینہ چاہیے، 2 مہینہ مجھے چاہیے تاکہ میں آپ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، بڑا دشمن، مشرکین کا لیڈر ہے یہ صفوان بن امیہ، مشرکین کا بڑا لیڈر، اس نے کہا 2 مہینے چاہیے مجھے تاکہ آپ کے بارے میں، آپ کا لایا ہوا دین جو ہے اس کے بارے میں، اور اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں ریسرچ کروں گا، میں دیکھوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا 2 مہینہ نہیں، 4 مہینے لو۔ کمال ہے، آقا فاتح بن کر گئے ہیں، لیکن انہوں نے شرط رکھ دی ایسے وقت میں بھی کہ جب آپ فاتح مکہ بن کر گئے ہیں اس وقت بھی آقا ان کی شرط کو مان رہے ہیں۔ اس نے 2 مہینہ مانگا، میرے آقا نے فرمایا 4 مہینے لو، 4 مہینے لو۔ اچھی بات ہے۔ اب صفوان بن امیہ نبی کے پاس آتا ہے، نبی کے پاس اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، جاتا ہے، نبی کے ساتھ رہتا ہے۔ اتنے میں جنگ حنین کا موقع آیا۔ جب حنین فتح ہو گیا تو بہت سارے مال غنیمت آئے، بہت سارے جانور بھی آئے۔ تو آقا، صحابہ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، میرے آقا نے فرمایا صفوان اب کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ اور صفوان، یہ جو جانور ہے جنگل میں، جو مال غنیمت میں آیا ہے، مسلمان جنگ جیتے ہیں، یہ سارا مال غنیمت ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صفوان کہتا ہے مجھے بھی اچھا لگتا ہے۔ آقا نے فرمایا صفوان، میں صحابہ کو حکم دوں گا، وہ میرے حکم کو مانیں گے، اگر آپ چاہیں تو یہ جتنے بھی جانور ہیں ان مال غنیمت سے جتنا چاہیں آپ اٹھا لیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ ابھی تک ایمان نہیں لایا ہے، لیکن جب میرے آقا نے ان کو اخلاق دکھایا، اپنا اخلاق بتایا کہ یہ سارا تیرا ہے، کوئی ایک صحابی بھی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کیوں لے کر جا رہے ہیں اس مال کو۔
تو صفوان کہتا ہے یا رسول اللہ پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے پہلے آپ کلمہ پڑھائیے۔ کلمہ پڑھتا ہے صفوان اور کہتا ہے یا رسول اللہ، ساری کائنات میں، ساری دنیا میں آپ سے زیادہ میں نفرت کسی سے نہیں کرتا تھا، سب سے زیادہ مجھے آپ مبغوض تھے، لیکن ایمان قبول کرنے کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر مجھے محبوب ہے تو وہ آپ ہے۔ سب سے زیادہ جس سے میں نفرت کرتا تھا، میں سب سے زیادہ آج اس محبت کر رہا ہوں اور وہ آپ ہے۔ یہ میرے نبی کا اخلاق تھا، میرے نبی کا کردار تھا، میرے نبی کا کیریکٹر ایسا کہ لوگ معجزہ دیکھ کر ایمان قبول نہیں کیے۔ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی ان کو معجزہ دکھایا، وہ معجزہ دیکھ کر کے بھی ایمان قبول نہیں کیے، مگر نبی کے اخلاق نے ایمان قبول کرنے پر ان کو مجبور کر دیا۔ میرے نبی کا اخلاق ایسا تھا۔ اللہ نے دولت دیا ہے، اخلاق نہیں ہے وہ دولت بیکار ہے۔ اللہ نے علم دیا ہے، اخلاق نہیں وہ علم بیکار ہے۔ اللہ نے وعدہ دیا ہے، اگر اخلاق نہیں تو وہ وعدہ بیکار ہے۔ لوگ عزت اس وقت کرتے ہیں جب آپ کا اخلاق درست ہو۔ کچھ مالدار بات بولے، ایک نمبر کا خبیث کیوں نہ ہو، ایک نمبر کا رذیل کیوں نہ ہو، ایک نمبر کا حرام کا کھانے والا کیوں نہ ہو، ایک نمبر کا سود خور کیوں نہ ہو، فائنانس میں پیسہ دینے والا کیوں نہ ہو، ایک نمبر کا روڑی کیوں نہ ہو، جب ان کے پاس جاتے ہیں تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کی باتوں کو سنتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میری عزت کر رہا ہے۔ نہیں، یہ سارا جتنے بھی لوگ جاتے ہیں ان کی باتوں کو سنتے ہیں، وہ ڈر کر ان کی شرارت سے بچنے کے لیے عزت کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے وہ اخلاق نہیں بتایا، میرے آقا نے جو اخلاق بتایا ہے، سکھایا ہے، دولت کی بنیاد پر نہیں، اپنے آپ کو پیش کیا۔ کس طرح سے؟ آپ بیٹھے ہیں صحابہ میں، ایک پاگل عورت آتی ہے، پاگل عورت آتی ہے اور آ کر کہتی ہے اے محمد مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ صحابہ یوں پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہے، پاگل آئی ہے، یہ پاگل عورت ہے یہ۔ تو آقا نے فرمایا مائی بات کر، کیا کرنے چاہتی ہے؟ میں یہاں بات نہیں کروں گی اور باہر آؤ تم۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ سے، او میرے صحابہ ہو، او میرے دوستو، او میرے ساتھیو، آپ کا مقام اونچا ہے، آپ میرے ساتھی ہیں، آپ میرے جانثار ہیں، لیکن آپ حضرات کو چھوڑ کر میں جا رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، آپ حضرات یہیں تشریف فرما ہو جائے، بیٹھے، میں بات سن کر آ جاتا ہوں۔ پاگل عورت ہے، پورا مدینہ جانتا ہے کہ پاگل ہے۔ میرے آقا گئے، اچھا مائی کیا بات کرنے چاہتی ہو کرو۔ وہ عورت کہتی یا نہیں باہر آؤ، باہر دھوپ میں لے کر گئی، کڑاکے کی دھوپ ہے۔ اب وہ عورت بک بک کر رہی ہے، پاگل ہے۔ تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، میرے آقا تمام باتوں کو سنتے رہے، سنتے رہے، سنتے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں غصہ آ رہا تھا، اسی لیے کہ آقا کو پسینہ آ رہا تھا، دھوپ کڑک کی تھی کہ یہ پاگل میرے آقا کو دھوپ میں کھڑا کر دیے، آقا کو پریشانی ہو رہی ہے، کیوں نہ اس پاگل کو قتل کر دے۔ صحابہ غصہ کر رہے ہیں۔
لیکن میرے آقا کا اخلاق دیکھیے، کردار دیکھیے، آقا سن رہے ہیں، اس پاگل عورت کی باتوں کو سنتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں۔ اور جب وہ بک بک کر کے تھک گئی تو خود کہتی ہے اے محمد اب میں چلوں؟ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے مائی، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو آقا نے فرمایا وہ سونے کے اوراق میں لکھنے کے قابل ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا مائی جب مدینے میں تیری باتوں کو کوئی نہ سنے اور جب تجھے سنانا ہو تو اس محمد کو یاد کر لینا، محمد تیری باتوں کو سنے گا۔ آ جانا محمد کے پاس۔ پاگل سے وہ اخلاق، وہ کردار میرے نبی نے دکھایا۔ پاگل عورت ہے۔ ایک عورت کی اور بات بتاؤں، حبشن ہے، کالی کلوٹی ہے، ضعیف ہے، عمر والی ہے، نبی کی مسجد میں جھاڑو لگاتی ہے۔ ایک دن وہ جھاڑو لگانے نہیں آئی تو آقا نے فرمایا وہ حبشن جو ہے جھاڑو نہیں لگائی، آج کیا بات ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کا کل انتقال ہو گیا اور ہم نے رات ہی کو ان کو دفن کر دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے پوچھے بغیر آپ لوگوں نے ان کو دفن کر دیا؟ جب تک میں آپ کے درمیان ہوں مجھے پوچھے بغیر کسی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھانا، کہ پوچھنا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کل آپ روزہ رکھے تھے، تھکے ہوئے تھے، تو آپ نیند فرما رہے تھے، تو ہم سوچے کہ حضور کو کیوں جگائیں گے، اس لیے ہم نے دفن کر دیا۔ آقا نے فرمایا آئندہ ایسا نہیں کرنا، او میرے صحابہ آؤ میرے ساتھ، بتاؤ کہاں دفن کیے ان کو۔ صحابہ خبر بتاتے ہیں، میرے آقا قبر کے پاس جاتے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں صفحہ درست کرو۔ میرے آقا نے اس جھاڑو دینے والی حبشن کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ کوئی حقیقت، جھاڑو دینے والی تھی، غریب تھی، لیکن میرے آقا نے اخلاق دکھایا۔ جنازہ معافی کے ساتھ، کیوں حضرت پھر شروع ہو گئے، معافی کے ساتھ۔ اگر جنازہ کسی غریب کا ہے تو اس جنازے میں کاندھا نہیں نظر آتا، دو چار کاندھے نظر آتے ہیں، ان کو لے کر جاتے، غریب ہے تو۔ اگر مالدار کا جنازہ ہے تو کاندھا دینے کے لیے جنازے میں جگہ نہیں ملتی۔ میں بھی کاندھا دے رہا ہوں، میں بھی کاندھا دے رہا ہوں، میں بھی کاندھا دے رہا ہوں، اس لیے کہ مالدار ہے، بستی کا بڑا آدمی ہے، لیڈر آدمی ہے، تو اس لیے کاندھا دینا ہی ہے۔ وہی غریب مر جائے تو غریب کا جنازہ دیکھ کر کے بھی ہم آنکھیں بند کر کے نکل جاتے ہیں، اور مالدار کا جنازہ ہو، چاہے وہ مرنے والا ایک نمبر کا پیوٹ ہو، معافی کے ساتھ، اس لیے کہ مال والا تھا، ایک نمبر کا پیوٹ ہو، ایک نمبر کا عیاش ہو، ایک نمبر کا سود خور ہو، ایک نمبر کا رشوت خور ہو، ایک نمبر کا چٹی چلانے والا، فنڈ چلانے والا، عیار اور مکار کا جنازہ کیوں نہ ہو، تو اس جنازے میں ہم جا کر کے کاندھا دیتے ہیں، اسی لیے کہ ہمیں اس بستی میں رہنا ہے۔ اور یہی نہیں، ہو سکتا ہے میری بات کسی کو سخت لگے، کڑوی بات ہے۔ ہمارے محلے میں کوئی غریب مر جاتا ہے تو ہم اس غریب کے گھر میں تعزیت کے لیے جانا پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ بیچارے غریب ہے، سیتا کے گھر میں رہتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ اگر یہ ماحول بتا رہا ہوں میں، اگر اپنا سگا بھائی بہت غریب ہے
تو اپنا رشتہ ہمارا ان کے ساتھ کیا ہے بتانے میں شرم محسوس کرتے ہیں. اور اگر مالدار ہے، دور کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، ہم ان کو اپنا رشتہ دار بتاتے ہیں. یہ ماحول بتا رہا ہوں. یہاں خون کا رشتہ بتانے میں شرم ہو رہی ہے، شرم آ رہی ہے، لیکن دور کا رشتہ بتانے میں فخر سے بتاتا ہے، اسی لیے کہ وہ پیسہ والا ہے. یہ تیرا اخلاق ہے، نبی نے تجھے یہی سکھایا. غریب آدمی مر جاتا ہے، کوئی تعزیت کے لیے نہیں جاتا. اور اگر مالدار مر گیا ہو تو امام صاحب بھی جاتے ہیں، مؤذن صاحب بھی جاتے ہیں، خطیب صاحب بھی جاتے ہیں. مسجد میں رہنا ہے، جینا ہے. اور تعزیت میں جا کر کے اس میں ہمارے محلے کے بڑے آدمی بھی ہوتے ہیں، چھوٹے آدمی بھی ہوتے ہیں. جا کر کیا کہتے ہیں؟ کیا بات، کیا کہ اللہ کو یہ ایک منظور تھا. میں بتا رہا ہوں، جو حالات میں دیکھ رہا ہوں وہ بتا رہا ہوں، کوئی جھوٹی بات نہیں ہے. کیا بات، اللہ کو یہ منظور تھا، با چھوڑ، صبر کر. تیرا بابا کتنا اچھا آدمی تھا، تیرا بابا کتنا نیک آدمی تھا، تیرا بابا کتنا ان کے لیے سوچتا تھا، بڑا نیک آدمی تھا. با مسجد تیرے بابا سے عید بقرعید میں نماز پڑھنے آتا تھا، وہاں جا کر جھوٹ بول رہا ہے کہ تیرا بابا مسجد میں جایا کرتا تھا صرف عید بقرعید میں. ایک نمبر کا رشوت خور، حرام خور، سود خور، عیار اور مکار تھا، لیکن جھوٹی جا کے تسلی دے رہا تیرا بابا بڑا نیک آدمی تھا. اب اس میں بھئی وقت ہو رہا ہے، پھر بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور کا اخلاق تیرے سامنے ہے.